پاکستان وزیر اعظم کا دور جو ہے وہ پاکستان میں 90 دن کا ہے اور آپ تقریباً اس سے دگنی مدت وزیر اعظم کے طور پہ رہے۔ آپ کے دور میں جو انتخابات ہوئے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ متنازع دھاندلی والے انتخابات تھے اور ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو کھل کے انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان صاحب کی اپنی اسٹرینتھ ہے اور غریب لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ لگتا ہے۔ مگر آپ میرے ساتھ ابھی چلیں تو اسٹاک ہوم کی سڑکوں پہ میں نے آپ کو پاکستانی ڈاکٹر انجینئر دکھا سکتا ہوں جو -15 میں فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی چلے گا یا اس کا کچھ حل بھی ہے؟ جو ڈوئل نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت، یہ بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ بلوچستان کی جو صورتحال، یہ کیا ہے، صورتحال ہے کا فیوچر کیا ہوگا؟ پاکستان میں گورنرز کے کون کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ ناظرین السلام علیکم۔ آج میرے مہمان پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ ہیں۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج کی اس ملاقات کا وقت دیا، اور بلا توقف ہم جو ہے وہ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بلوچستان کے ایک دور افتادہ علاقے قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ، جس کو ہندو باغ بھی کہا جاتا تھا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے والدین بچپن سے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کا تعلق کسی فیوڈل فیملی سے نہیں ہے، پاکستان کے کسی بڑے سیاسی گھرانے سے نہیں ہے، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے منصب وزیر اعظم کی پوسٹ تک آپ پہنچے۔ اس میں آپ کی محنت ہے، قسمت ہے، یا پرانے دور میں کہتے تھے کہ شاید ہما سر پہ بیٹھ گیا ہے، اس آدمی کو اقتدار ملتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ گلزار خست بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ بہت خوب جی، یہ تو پھر داد دینی پڑے گی آپ کے ذوق مطالعہ کی، لیکن جو میرا سوال تھا میرے خیال میں نے جواب دے آپ نے دیا۔ جواب دے دیا۔ میں اس خصوصی طور پہ دوسرے شعر کی طرف نشان دے کہ جو ایونٹس آپ کے زندگی میں ہوتے ہیں جی، اس میں جو ڈیوائن فٹ پرنٹس ہوتی ہیں، جی، جو نقش کفے پائے یار جی، ہے، جی، جی، اس کا ایک عنصر ہوتا ہے۔ جی، اور اگر کوئی اندھا اور بہرا اس کا انکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی بالکل ٹھیک۔ چوائس ہے۔ اچھا، بطور نگران وزیر اعظم کون سا ایسا فیصلہ تھا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا؟ دیکھیں، بطور نگران وزیر اعظم تمام فیصلے مشکل تھے۔ کوئی بھی ایسا آسان فیصلہ نہیں تھا جسے میں یہ سمجھ سکوں کہ یار یہ تو ایک انتہائی روزمرہ کی بنیاد پہ جو ہے نا، کیونکہ چیلنجنگ سچویشن تھی، جی، حالات مشکل تھے۔ جی، مشکل حالات میں تو آسان فیصلے ہوتے نہیں۔ نہیں، جب آپ وزیر اعظم بنے، آپ نے کبھی بچپن میں سوچا تھا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا تعلق کسی سیاسی خاندان سے نہیں ہے، آپ نے کبھی اپنی جوانی میں، بچپن میں، زمانہ طالب علم میں سوچا تھا کہ ایک دن آپ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے؟ دیکھیں، میں اور آپ شاید جس جنریشن میں ہوں، اس میں مختلف اوقات میں مختلف موضوعات پہ ضرور لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، اور اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی سنجیدگی سے یہ سوال سامنے نہیں آتا، جیسے اور بطور دوستوں میں گفتگو ہو جاتی ہے جی کہ میں وزیر بن جاؤں گا یا فلاں بن جاؤں گا۔ ایگزیکٹلی۔ اور وزیر اعظم کے طور پہ آپ کے اس دور میں کون سا ایسا یادگار لمحہ تھا جسے آپ اب بھی یاد کرتے ہیں؟ میرے خیال میں نے جو ینگ جنریشن کے ساتھ انٹریکٹ کیا یا یہ ٹرینڈ سیٹ کیا، میرے خیال میں ایک پریسیڈنٹ بنائی کہ میں سٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ مختلف درسگاہوں میں گیا، وہ لمحات میرے لیے بڑے ریوارڈنگ بھی تھے، فلفلنگ بھی تھے، اور میں اس کو اپنی لیگیسی کے طور پہ بھی یاد رکھنا چاہوں گا۔ ضرور۔ ایک سوال آپ سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا جب آپ اس منصب سے کے بعد فارغ ہوئے، کہ عمومی طور پہ نگران وزیر اعظم کا دور جو ہے وہ پاکستان میں 90 دن کا ہے اور آپ تقریباً اس سے دگنی مدت وزیر اعظم کے طور پہ رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت اچھی تھی؟ دیکھیں، یہ روایت نہیں تھی۔ ایک تو جن لوگوں کو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آئین کو ہولسٹکلی نہیں دیتے۔ میں اس 90 دن سے جو آگے کے ایام تھے اس پہ زبردستی براجمان نہیں تھا۔ وہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیے کے قانونی اور آئینی جواز موجود ہے، اور وہ قانونی اور آئینی جواز جو ہے وہ پاکستان کی ایپیکس کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فراہم کی ہے۔ یہ 8 فروری کی جو تاریخ تھی، یہ میں نے طے نہیں کی تھی،
یہ طے کی تھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے اپروچ کیا تھا اس وقت کی سپریم کورٹ کو، چونکہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے مسائل تھے. وہ جس طرح الیکشن کروانا آئین کی ڈیمانڈ ہے، اسی طرح ڈیلیمیٹیشن بھی آئین ہی کی ڈیمانڈ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آئین کا یہ جو آسپیکٹ ہے اس کو تو فلفل کرنا چاہیے، جو باقی آسپیکٹس ہیں اس میں آپ کی کیا دلچسپی، بس ہماری مرضی. ہم جس طریقے سے حلقہ بندیاں ہم نے کروائی ہوئی ہیں، جی آپ بس الیکشن کرائیں اور گھر جائیں. لیکن آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں جو انتخابات ہوئے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ متنازع دھاندلی والے انتخابات تھے، اور ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو کھل کے انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی لیے گئے. تو اس کا آپ کیا جواب دیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے بڑی نکتہ چینی ہے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، اور اس کو اپوزیشن یا ہمارے ناقدین ضرور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے کنٹروورشل انتخابات تھے، اور جو پاکستان کے سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ 1970 کے، جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا. جی اور ہمارے اس سو کالڈ کنٹروورشل اس کے نتیجے میں پاکستان مارکہ حق جیت جاتا ہے، اسٹیبلائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے، اکنامک جو گریو سچویشن تھی اس سے باہر نکل آتا ہے، اور اب آہستہ آہستہ گروتھ اور اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے. یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ سٹک ہیں اپنے ایک مخصوص بیانیہ پہ، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہیں. جی ہم سویڈن کے الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یونائٹڈ کنگڈم کے الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں. ان ممالک نے بھی اسی طرح فیز وائز ایوالو ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں. جی آپ کے یہاں الیکٹورل ڈسکرپنسیز ہوں گی، اس کے چیلنجز ہوں گے. یہ نظام درست کرنا اسی اپوزیشن اور جو موجودہ حکومت ہے، جی انہی کا کام تھا نا کہ یہ اس کی لیجسلیشن کرتے، یا میری نوٹیفیکیشن سے یہ نظام ٹھیک ہونا تھا کہ جی کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، وہ نوٹیفائی کر دے گی، اور بڑے ٹرانسپیرنٹ، کلین، کلیئر الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ ان پلیس ہو جائے گا. جی آپ وزیر اعظم کے منصب پہ فائز رہے، اس طرح سے پاکستان کی تقریباً اس ساری سچویشن کو بھی سمجھتے ہیں. اب بھی اگر آپ کے پاس اختیار ہو اور پاکستان کی ایک چیز آپ بدلنا چاہیں، کیا بدلیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بدلنے سے نا پاکستان کی تقدیر بدل جائے. پاکستان میں بہت ساری چیزیں بدلنی ہوں گی اگر واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے. کوئی 2+2=4 والا آنسر اس کا ہے نہیں. جی پاکستان میں مقامی سطح کے چیلنجز ہیں، صوبائی سطح کے چیلنجز ہیں، وفاقی سطح کے چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، اسٹرکچرل چیلنجز ہیں. جی ہم نے پارلیمانی نظام کو ایک طبقہ اس کو جبریل امین کا کان میں پھونکا ہوا نظام سمجھتے ہیں، اور دوسرا اس کو تمام مسائل کا جڑ سمجھتے ہیں. جی اب کس طرف آپ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اسٹرکچرل چینجز کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کا ہمیں سامنا ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن کا ہمیں سامنا ہے، سوشل کوہیژن نہیں ہے، پولیٹیکل کوہیژن نہیں ہے، سینس آف آئیڈینٹی جو کنٹینیویشن ہے آف لاسٹ 78 ایئرز، اس پہ بیسک کوسچنز لوگ ریز کرتے ہیں. جب اتنے کنفلکٹنگ انوائرمنٹ میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ کوئی ایک چیز، تو میرے ذہن میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ان چیلنجز کا جواب میں آ سکتی ہیں. جی آپ کا جو حالیہ یہ دورہ، آپ سویڈن تشریف لائے ہیں، اس کے بعد آپ نے ڈنمارک اور آپ کا ناروے کا بھی دورہ ہے، تو اس دورے کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ کس غرض سے جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں؟ ایک تو ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی، وہ نارڈک ریجن میں اور اس کے ہمارے جس طرح کے مخصوص حالات ہیں، اس میں یہاں کے پارلیمان کے ممبران کے ساتھ، حکومتی عہدیداروں کے ساتھ، بزنس اینٹیٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے، اور جو ریاست کا ایک پرسپیکٹو ہے ہمارے صوبے میں، ہمارے وفاقی حکومت میں، وہ شیئر کرنا تھا اور انٹریکٹ کرنا تھا. اس سلسلے میں میری سویڈش حکام کے ساتھ بھی کچھ کل ملاقاتیں ہوئی، آج پارلیمان میں ان کی ملاقات ہوئی ہماری، اور اسی طرح کوپن ہیگن میں ڈنمارک میں بھی کچھ متوقع ملاقاتیں ہیں ہماری، اور پھر which would end up in اوسلو میں. اچھا، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اسکینڈینیویا کے ان تینوں ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. یہ دنیا میں بالکل ایک منفرد لائف سٹائل ہے اسکینڈینیویا کا.
آپ کو قربت سے دیکھنے کا موقع ملے گا. حال ہی میں ایک تصویر وائرل ہوئی تھی سویڈن کے پرائم منسٹر اور اس میں ڈنمارک کی پرائم منسٹر ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ہیں فن لینڈ کے اور پرائم منسٹر ہیں ناروے کے, ایک عام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں, دعوت اس نے دی ہے, کوئی خدام نہیں, کوئی کچھ نہیں. پاکستان کی جو ہماری ایلیٹ ہے, ہمارے لیڈرز ہیں, وہ اس طرح کا طرز زندگی کیوں نہیں اپناتے؟ دیکھیں میری تو دعا ہے اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا بیہیویئر یا اس کا ایٹیٹیوڈ وہ ٹرانسفارم ہو جائے, تبدیل ہو جائے, چینج ہو جائے. اب یہ جو رائلٹی سے سو کالڈ مڈل کلاس ایک ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تعام اور دعوت کے جس انداز میں یہ اب سوشل ویلیوز میں رچ بس گئی. یہ اس کو پروجیکٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اٹس لائف سٹائل. سر سوشل ویلیوز تک ہو تو ٹھیک ہے, جہاں پہ غریب لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ لگتا ہے. مثلا جب میں سویڈن آیا میرے لیے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے بڑی بڑی بلڈنگز دیکھی, وہاں پہ کوئی سنگ بنیاد کی کوئی تقریب, کوئی افتتاح کی کوئی لگی ہو, وہ کوئی مجھے ایسی نظر نہیں آئی. اور آپ یہاں اگر اسٹاک ہوم میں ہیں تو آپ پلیز ایک دو جگہوں کا ضرور وزٹ کیجئے. یہاں سویڈن کے پرائم منسٹر تھے اولف پالمے, ان کا مرڈر ہوا تھا سٹی یہاں سے چند میٹر دور ہے. وہ ایک فٹ پاتھ پہ ایک چھوٹی سی ایک سلیب ہے میٹل کی, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا لوگ اس سے گزر رہے ہیں, اور ان کی ساتھ ہی قبر ہے, وہ ڈھونڈنی پڑے گی. اس کو اگر ہم کمپیریزن کریں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو اور بے نظیر بھٹو, وہ اولف پالمے سے بہت متاثر سے, بھٹو صاحب ملنے بھی آئے اولف پالمے کو, ان کی اتنی بڑی یادگاریں مطلب لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے سے لگتی ہیں, یہ کیوں تبدیلی نہیں آتی ہمارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکل ریزنس ہیں. آپ دلی سلطنت آنورڈ سے اگر چلیں یا ایون اگر اشوکا اور چولا ڈائنسٹی کو بھی بعد میں لے کر چلیں, آپ کے ہاں جو ایک رائلٹی اور شاہانہ بادشاہت کا تصور, اور ہم اپنی جمہوریت میں بھی پرانے بادشاہ ڈھونڈتے ہیں. ہمیں جو ہے نا ایسا حکمران چاہیے ہوتا ہے جو عادل ہو, جو انصاف پہ مبنی ہو, جو گریک گاڈ سے متاثر ہو. آپ کی جمہوریت پرستش بادشاہت کی کرتی ہے, اسی لیے جگہ جگہ آپ کو کلٹ کی ٹینڈنسیز نظر آتی ہیں, شخصیت پرستی بہت زیادہ نظر آتی ہے. شخصیت پرستی کے ساتھ یہ تمام ایلیمنٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں, مونیومنٹس ہوتی ہیں, یادگاریں ہوتی ہیں, ان کو پیرانہ درجے پہ فائز کرنے کی روایت موجود ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو پورے سینٹ ہوڈ جو ہے نا وہ ڈکلائن میں نظر آتا ہے یورپ میں. آپ کے یہاں سینٹ ہوڈ رائز پہ ہے. آپ اگر آکسفورڈ کے بھی گریجویٹ ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں تو اس کی اتنا بڑا سٹیٹس نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیر و مرشد ہوں اور آپ اس مرتبے پہ لوگوں نے آپ کو فائز کیا ہوا ہو تو آپ اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. سارے پڑھے لکھے لوگ جو اس والی جمہوریت کا تقاضا کرتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, اپنے اعمال میں ہم خود بھی اس چھپے ہوئے بادشاہ کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, مسیحا سمجھتے ہیں. جو آپ نے کہہ دیا کہ ہماری جتنے بھی حکمران طبقہ ہے یا ہماری ایون جو بیوروکریسی ہے وہ ساری یورپ آتی ہے, پڑھتی ہے, یہاں سے جاتی ہے, وہ علم تو لے جاتے ہیں لیکن وہ یہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو وہاں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے. دیکھیں کیوں نہیں ہے, مطلب یہاں پہ جو رہائش پذیر لوگ ہیں وہ بھی آپ کو کبھی انسٹیٹیوشنل ریفارم کی اصلاح کی طرف راغب نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسائل کا حل انوار ہے. میں مثال دے رہا ہوں, یا انوار زید ہے, بکر ہے, ٹام ہے, افراد میں وہ تلاش کر رہے ہیں, وہ اداروں میں نہیں تلاش. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. تو وہ افراد میں جب آپ تلاش کریں گے پھر وہ آپ کو جو اعلیٰ حکمران ہے وہ مل جائے گا کبھی نہ کبھی. مسیحا سیاست میں آنے سے پہلے آپ استاد تھے, اگر آپ فار ایگزامپل سیاست میں نہ ہوں تو کون سا پیشہ اپنائیں گے؟ I would love to be a teacher. میں شاید بہت ہی نوبل کام ہے. آپ برطانیہ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے, کتنا عرصہ وہاں پہ رہے, کیسا تجربہ تھا؟ نہیں, میں بالکل بھی, میں نے وہاں پہ نہ کوئی قانون کی تعلیم کے لیے گیا تھا. یہ ایک نیٹ پہ جو اویلیبل بعض اوقات مس انفارمیشن ہے اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. میں آتا جاتا رہا ہوں اور میری ذاتی زندگی میں ایک میرٹل
جو ناکامی تھی وہ اس سے منسلک ایریا یا دور ہے جی جس کا میں پبلکلی بہت زیادہ تذکرہ نہیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں نوجوانوں سے بہت انٹریکٹ کیا اور آپ استاد بھی رہے. اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں سے بات چیت کرنا آپ کو بہت پسند ہے. اس وقت جو پاکستانی نوجوانوں کے حالات ہیں ہوں۔ اور وہاں پہ جو صورتحال آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ میرے ساتھ ابھی چلیں تو اسٹاک ہوم کی سڑکوں پہ میں نے آپ کو پاکستانی ڈاکٹر انجینئر دکھا سکتا ہوں جو -15 میں فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. ایک ڈاکٹر بننے پہ پاکستان کی حکومت کی 5 ملین روپے لگتا ہے اور پھر وہ ملک چھوڑ کے چلا جا رہا ہے. یہ جب میں گریجویٹ ہوا اس وقت شاید یہ بالکل لوگوں میں رجحان نہیں تھا. یہ ایسے ہی چلے گا یا اس کا کچھ حل بھی ہے؟ دیکھیں، ایک مائیگریشن جو ہے نا وہ رومن امپائر اور گریک امپائر کے دور سے جو ہے نا وہ ہیومن ریس نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک مختلف ڈرائیوز کے تحت اس نے کی. مائیگریشن یا امیگریشن اگر اس کو آپ لیگل کانٹیکس میں اس کی بات کریں، یہ کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں ہے. پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں اس کو موضوع بحث بنا لیا گیا ہے کہ جناب آپ کا جو ایک پول ہے وہ جا رہا ہے اور مایوس ہو کے جا رہا ہے. بنیادی طور پہ پریمائس یہ ہے، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ یہاں پہ فوڈ ڈلیوری کرتے ہیں یا کوئی منڈین کام کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ جہاں جہاں ڈیاسپورا کریٹ ہوا ہے اس نے اپنے ہوم لینڈ کے ساتھ جوڑ کے اس کی اکنامک کنٹریبیوشن میں اس کی جو اپ رائز ہے ٹورڈز نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ڈگنیٹی کام کیا ہے. مثال کے طور پہ چائنا میں گوانجو آپ چلے جائیں، گوانجو کی $1 ٹریلین پلس کی اکانومی ہے اور اس میں 90% جو ہے نا وہ چائنیز ڈیاسپورا کا رول ہے. انڈیا کو کہا گیا 60s میں کہ جی ان کا برین ڈرین ہو رہا ہے اور لوگ چلے گئے ہیں ان سے. وہ برین ڈرین ویسٹرن ہیمسفیئر میں، یو ایس میں، یورپ میں سیٹل ہوا، ایکسپرٹیز اپنی انہوں نے ڈیولپ کی، فائنینشیل کیپٹل گین کیا، اور جب لبرلائزیشن آف منموہن سنگھ ہوا تو وہ ریٹرن ہوئے اور وہ لائبلٹی سے ایسٹ بننا شروع ہوا. پاکستان کے کیس میں ہم اس کو یونیک پروجیکشن پتہ نہیں کیوں رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کو ہم نے ایک نیگیٹو ایموشن اور ٹینڈنسی کے طور پہ پورٹری کیا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت نیچرل پروسیس ہے اور اس نیچرل پروسیس میں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اس کی ہمارے پاس 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور 2050 تک 50 کروڑ ہوں گے. آپ اپنی سروسز یا سروس انڈسٹری کے تحت جتنا اپنا ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں گے اور اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو یہ پاکستان کی ایک انلائٹنڈ اور شاندار مستقبل کے ضامن ہوں. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں نا، ابھی جو باہر آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، جہاں میں نے کئی اسٹوڈنٹ سے میرا انٹریکشن ہوا ہے، یہ پاکستان کی تقریباً اپر مڈل کلاس کے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ ان کو خاصا پیسہ چاہیے. سویڈن میں بہت بھاری ٹیوشن فی ہے. جو وہاں پہ غریب طبقے کے اسٹوڈنٹ ہیں، لوور مڈل کلاس ہے، وہ نکل بھی نہیں سکتی ملک میں جابز بھی نہیں ہے. یونیورسٹیاں ہم نے ایک تحصیل ایک ضلع میں یونیورسٹی بنا دی ہے. وہاں سے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں، ہمارے جو پلانرز ہیں، وہ یہی سوچتے نہیں وہ کہاں جائیں گے. یہ ایبسلیوٹلی درست بات ہے کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے اسٹرکچرل چیلنجز بھی ہیں. یہ ان میں سے ایک اسٹرکچرل چیلنجز ہے کہ کس قسم کا نظام تعلیم آپ رکھتے ہیں. آپ کے کون سے گریجویٹس آپ کو چاہیے، آپ کو کون سے سبجیکٹس کے گریجویٹس چاہیے، آپ کو ووکیشنل ٹریننگ چاہیے، آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ چاہیے، آپ کو مولوی کتنے چاہیے، آپ کے پاس مساجد کتنی، امام مسجد کتنے چاہیے. 40 لاکھ کے قریب لوگ مدارس میں جا رہے ہیں. کسی نے ہم میں سے یہ سوچا یہاں یورپ میں یا پاکستان میں کہ اتنے مولوی چاہیے ہمیں، اتنے میں بس مسجدیں ہیں، کہاں جائیں گے وہ، یہ کہاں کھپت ان کی ہوگی. تو لہٰذا یہ وہ آپ کے تمام پھر آپ ایک اردو میڈیم پروڈکشن ہے آپ کی، صرف لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس جو انگلش میڈیم اسکول کے بچے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ لاکھوں بچے جو اسٹیٹ ایکسپینس پہ پل کے اردو میڈیم سے پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے. پھر جو سیمی انگلش میڈیم کے میں سمجھتا ہوں کمپرومائزڈ کریکولم کے تحت جو ایک مشروم گروتھ پرائیویٹ اسکولس کی ہو گئی ہے، ان کی کیا پروڈیوس آ رہی ہے. پھر ایک 1% آپ کا ایلیٹ آف دا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت ٹاپ ناش کے اسکولز ہیں، ان سے پروڈیوس ہو رہے ہیں. وہ تو شاید سویڈن میں بھی ان کو
نوکری مل جائے گی، جی یوکے میں بھی مل جائے گی، یو ایس میں بھی مل جائے گی، کھپت ہوگی، بلکہ ایگزیکٹلی نوکری کو ہوں چھوڑیں کھپت ہوگی. ہوں یہ وہ تمام چیلنجز ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو، پالیسی میکرز کو، لوگوں کو غور و فکر سے ایک انفارم ڈسکشن کی طرف آنا ہوگا. صرف گالم گلوچ سے، جی برا بلا کہنے جی سے نہ پاکستان نہ کا جی مستقبل کی کوئی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں، نہ اس یا میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کنٹریبیوٹ تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی میننگ فل ڈسکشن کریں. ایگزیکٹلی اور اس کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں یہاں بھی، کیونکہ یہ آج سویڈن ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو اس میں یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی یہ جدوجہد کا ثمر ہے. پاکستان میں بہت سیاسی جماعتیں تھیں. آپ نے سیاست میں آنے کے لیے بجائے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے اپنی جماعت جو بلوچستان عوامی پارٹی باپ یہ بنائی، یہ کیوں؟ دیکھیں، بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے نا، ہم نے ایک بڑے مخصوص حالات میں بنائی تھی، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے انٹینشن جو ارادہ تھا نا، وہ بڑا نیک تھا، بڑا درست تھا. اور وہ انٹینشن کیا تھی؟ بلوچستان کے مخصوص حالات میں ہمیں دو قسم کی چیلنجز تھے. ایک آپ کو گورننس کا چیلنج تھا، اور دوسرا آپ کو نیریٹو کا چیلنج تھا. گورننس کے چیلنج کے نتیجے میں بھی ریاست کا جو ڈھانچہ تھا، جو وفاق کا ڈھانچہ تھا، اس پہ لوگ حملہ آور تھے اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور جو بیانیہ کا چیلنج تھا، وہ بھی یہی چیلنج تھا کہ وہ ریاست کا جو تصور تھا، اس تصور پہ بھی لوگ حملہ آور تھے. تو ہم نے سوچا کہ اس کو صرف آپ جو آپ کے لا انفورسمنٹ ہے یا جو لا انفورسرز ہیں، ان کے محض رسپونڈ کرنے سے تو کام بنے گا نہیں. تو سوشل ایرینا میں، پولیٹیکل ایرینا میں لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو ان مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس چیلنج کو رسپونڈ کر سکے. اس نیک نیتی کے ساتھ ہم نے وہ پلیٹ فارم بنایا. پہلے ہم نے جو جام کمال صاحب ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ ان کو اس کا صدر چنا، اور وزیر اعلیٰ بھی بعد میں وہ بنے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جرنی کے دوران بہت سارے ایسے لوگ بھی اس کارواں میں شامل ہو گئے جن کا ارادہ اس ارادے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا جس کی ابتدا ہوئی تھی، ایگزیکٹلی اور وہ کسی اور طرف چل پڑے. اچھا، سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے کام کرتی ہیں. آپ کی جو اپنی جماعت ہے، اس میں جمہوریت ہے؟ اس میں آخری مرتبہ انتخابات کیسے ہوئے تھے اور عہدیدار کس طرح منتخب ہوئے؟ میں اب اس جماعت کا حصہ نہیں ہوں. اچھا، آپ اس کا حصہ نہیں. جی، چلیں میں پھر نے چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، ویسے بھی آپ وفاق کی سیاست کرتے ہیں، وزیر جی اعظم رہے ہیں، جی لیکن جو سیاسی جماعت ہے یہ ایک صوبے کے نام پہ ہے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے صوبائیت کو زیادہ فروغ ملے گا؟ اس میں کوئی میں بلکہ جب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب اس کے نام کو ہم تجویز کر رہے تھے، تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں کی، بشمول میری اپنی، آن ریکارڈ ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں اس کو بلوچستان کے نام سے نہیں جوڑنا چاہیے، یہ صرف ایک صوبے تک محدود ہوگی. ہم چونکہ وفاقی سیاست کر رہے ہیں، اس کا نام بھی وفاق سے اس کا تعلق ظاہر ہونا چاہیے. لیکن کچھ دوسرے دوستوں کی رائے یہ تھی کہ جی ادھر توجہ آپ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ نام بلوچستان استعمال کرتے ہیں. تو دے پریویلڈ، ہم مائنورٹی میں تھے، اس کی وجہ لیکن سے میں ایگری کرتا ہوں. جی ہاں، ٹھیک ہے، شکریہ. آپ اس وقت سینیٹر ہیں، اور میرا خیال آپ سینٹ کی جو کمیٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، اس میں شامل ہیں یا اس کے چیئر پرسن؟ وہ میں پچھلے دور میں پچھلے دور میں تھا. چلیں، آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کا علم بھی ہوگا، بطور وزیر اعظم بھی، بطور اس کمیٹی کی وجہ سے بھی ابھی بھی آپ دورہ کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی کے کون سے اہم ایسے مسائل ہیں جو آپ کے خیال میں حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دو مسئلے جن کو لیجسلیٹو سپورٹ ملنی چاہیے، جس کو لیجسلیٹو اسٹرینتھ ملنی چاہیے. ایک جو اوورسیز پاکستانیز اپنے خون پسینے کی کمائی سے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، دکان میں انویسٹ کرتے ہیں، فیکٹری بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، جو کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں، ہمارے سوشل کلچر میں بھی چچا زاد بھائی، تو کزن، تو رشتہ دار، تو ان لاز، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ان چیزوں پہ نظریں جما کے بہت سارے ہمارے ایسے جی ہاں، تجربات ہمیں ہوئے ہیں ایگزیکٹلی. کہ انہوں نے ان کی جو اثاثے ہیں ان کو ہتھیانے کی کوشش کی. جی. تو یہ ایک لیگل پروٹیکشن ان کو میرے خیال میں ہونی چاہیے، اور جو ٹائٹلز ہیں ایڈمنسٹریشن اور لا، اسی کو سپورٹ کرے جس کے نام پہ ٹائٹل ہو، جی. جس سے
میں سمجھتا ہوں کہ پوری اوورسیز پاکستانیز میں ایک سینس آف کانفیڈنس بھی ریسٹور ہوگا اور ان کو اعتماد ان کا پیدا ہوگا اور وہ بڑے پر اعتماد انداز سے، کیونکہ گھر سے ہر ایک جڑنا چاہتا ہے. جی ایگزیکٹلی. لیکن گھر میں آپ کے کمرے کی پرائیویسی، آپ کے کمرے کا جو ماحول اعتماد کا ہے، وہ بھی لازمی ہے. اس کی جو ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، تو ڈگنیٹی اور رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے نا، اس کی پروٹیکشن وہ ریاست کو اپنے ذمہ لینی چاہیے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کا جو آنا جانا ہے وہ ایک مخصوص کلچر میں، ایک ڈیموکریٹک کلچر میں، پورے یورپ میں، امریکہ میں پروان چڑھتے ہیں، تو وہ اتھارٹی کے ساتھ ان کا ایک مخصوص ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کس قسم کا رشتہ ان کا ہوگا. وہ خود بھی ذمہ داری ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ چند حقوق کی بھی ضمانت چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، 20 سال 30 سال 40 سال رہے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو سب سے پہلا رشتہ آپ کا ریاست کے ساتھ باہر سے آتے ہوئے ہوتا ہے، وہ آپ کی امیگریشن میں ہوتا ہے اور ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے، پوائنٹ آف انٹری پہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ہمیں جو ہے نا بڑے امیکولیٹ انداز میں جو ہے نا یہ انٹریکشن، کوئی مخصوص انٹری پوائنٹس یا جہاں پہ وہ اپنے نائکاپ کارڈز کے ساتھ آئیں، ان کو فیسیلیٹیٹ اور وہ سہولیات فراہم کی جائیں، یا انہیں وہ سینس آف ایکنالجمنٹ اور امپورٹنس ملے کہ آپ گھر واپس آئے ہیں، اور جو گھر لوٹ کے آتے ہیں ان کو احترام سے اور عزت سے دیکھا جاتا ہے. یہ دو میری نظر میں بہت ہی اہم چیزیں ہیں، باقی جزوی اور بھی بہت ساری چیزیں بہت ویلڈ ہے. اچھا، اوورسیز پاکستانی کا جو ووٹ کا حق ہے، اس پہ کافی بات ہوتی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو ملنا چاہیے؟ اور دوسرا جو ڈوئل نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت، یہ بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں دنیا میں مختلف ماڈلز ہیں. اس میں میرے خیال میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بہت کول ہیڈڈلی سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایک ہے انہیرنٹ رائٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پیدائشی حق ہے کہ پاکستان کے ہر معاملے میں جو ہے نا آپ کی سے ہونی چاہیے، اسی لیے آپ ووٹ کا حق مانگتے ہیں. دوسری طرف اس کے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے. غلط حکمران اگر آپ نے چن لیا تو اس کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا، اچھا حکمران سب چن لیا تو بھی اس کا بینیفٹ مجھے ہوگا. لیکن آپ تجربہ میرا جیسا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تجربہ آپ اسکینڈینیویا کا کرنا چاہتے ہیں. حق رائے دہی میں جس میں حکمرانی مجھ پہ ہوگی، اس میں آپ، میں سمجھتا ہوں، مجھ سے زیادہ حق مانگ رہے ہیں کہ جو رائٹ ٹو ووٹ تمہارا ہے وہ میرا بھی ہونا چاہیے. کیونکہ میں پاکستانی اوریجن کا ہوں. یہ ایک بحث ہے، ضرور صحت مند بحث ہے، ہونی چاہیے. ہندوستان نے اپنے شہریوں کو ڈیول نیشنلٹی کا حق نہیں دیا. اس کے باوجود انہوں نے اپنے گھر سے، اپنے ملک سے کوئی رشتہ نہیں توڑا. سیکنڈلی میں دیکھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن، جب آپ ووٹ کا حق مانگتے ہیں تو آپ کسی بھی مخصوص سیاسی جماعت کی طرف، نیچرل سی بات ہے، انکلینیشن ہوتی ہے، جماعت اے بی سی ڈی، تو جو ڈیاسپورا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی ڈویژن آنی شروع ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈین نیشنلزم آن ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، ہندوستان سے باہر ہے، اس میں تقسیم بہت کم آپ کو نظر آتی ہے بنسبت پاکستانی ڈیاسپورا میں، جہاں پہ تقسیم آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے. اور ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے گروہ میں نہیں بٹے ہوئے. میں ایگزیکٹلی یہ سوال آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا بیرون ملک پاکستانی سیاسی جماعتوں کی برانچز ہونی چاہیے یا نہیں؟ اچھا، میری رائے میں تو نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی دنیا میں ہمارا اگر حکومت پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پی 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 کی ہو، جمعیت علماء اسلام کی ہو، اے این پی، جو کسی کی بھی ہو، پاکستان کا ایک نیشنل آئیڈیا ہے اور ایک نیشنل انٹرسٹ ہے جس کے تحت کوئی بھی حکومت اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہوگی. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جب آپ ان کے اندر یہ پارٹیز کی ڈویژن یا پارٹیز کی انٹروڈکشن کریں گے، تو اگر ان کی پسند کی حکومت ہوگی تو وہ تو اس سے جڑ جائیں گے اور وہ پوری توانائیاں اس میں لگائیں گے اور اس ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اگر ان کی پسند کی حکومت نہیں ہوگی تو وہ اس ضد حکومت میں ایسا وقت بھی امکانات اس کے ہیں کہ وہ اس وجود کی ضد میں بھی چلے جائیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ اس ٹینڈنسی کو جب دیکھتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ سوٹ یور ایجنڈا. تو بہتر یہی ہے کہ نان پارٹیزن، نان پولیٹیکل پارٹیز کی جو
رول ہے، اس طرف اگر ہم جائیں تو میرے خیال میں ضرور ہے۔ جی ایگزیکٹلی، یہ میں نے ابھی آپ کو جو کتاب دی ہے افکار تازہ، اس میں بھی میرا یہی ہے کہ بیرون ملک ہمارے ہاتھ میں صرف ایک پرچم ہونا چاہیے، اور وہ پاکستانی پاکستانی، ہاں۔ تو باقی ہمارے ہونی نہیں چاہیے۔ اچھا، پاکستان سے ہم بات کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تمام لوگ بلحاظ مذہب و ملت ایک قوم ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن آف نیشن اینڈ نیشنلزم ہے وہ ٹو نیشن تھیوری؟ ٹو نیشن تھیوری پہ بھی اگر اس سے پہلے آپ لیٹ سے یورپین نہیں، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں نا کہ جیسے پاکستان کی جو کریشن تھی، مطلب اس میں علامہ اقبال کی جو تھاٹس تھی اور قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم ٹو نیشنز ہیں، مسلمز اینڈ نان مسلمز، پاکستان بنا۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تمام لوگ جو مسلم اور نان مسلم ہیں وہ ایک قوم ہے یا وہ دو قومیں ہیں پاکستان میں؟ اچھا دیکھیں جو اس پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی قوم بنی، پاکستان بعد میں بنا۔ یہ جو قائد اعظم اور محمد علی جناح اور رحمہ علیہ اور ڈاکٹر اقبال رحمہ علیہ، انہوں نے جو ایڈوکیسی کی تھی، جو بنیادی طور پہ وہ جیتے اور یہ تسلیم کیا گیا یہ حق کہ آپ کے لیے ایک نئی ریاست ہونی چاہیے، اس سے پہلے فیز میں انہوں نے قومیت تسلیم کروائی کہ مسلمان ایک علیحدہ قومیت۔ ایگزیکٹلی، بالکل، تو پہلے آپ نے نیشن ہوڈ جیتی ہے، جیتی، صحیح، پھر نیشن سٹیٹ جیتی جی ہے، صحیح ہے۔ یہ تو اس کے کرونالوجی بعد جو اس اسٹیٹ میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلم نہیں ہیں، تو جو تھیوری ہے ہماری ٹو نیشن تھیوری، اس کے مطابق تو ہم تمام پاکستانی کو ایک قوم نہیں کہہ سکتے، دیکھیں ادروائز تو کانگریس کا انسٹنس یہی تھا کہ ہندوستان میں سب لوگ رہنے والے ایک قوم ہیں۔ دیکھیں میں اس کو آپ کو لے کے اگر چلا جاؤں مدینہ کے ابتدائی آیام کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک میثاق فرمایا یہود مدینہ کے ساتھ، جو بنو نادر، بنو قنیظہ، تین بڑی بڑی جو ٹرائبس تھی، اور میرے خیال میں جو پولیٹیکل نیشن ہوڈ ہے، ایک ریلیجس نیشن ہوڈ ہے اور ایک پولیٹیکل نیشن ہوڈ ہے۔ جو ریلیجس نیشن ہوڈ اور امہ تھی وہ وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بطور نبی ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، یقین لائے، یہ جو کنڈیشنز جنہوں نے فلفل کی، تو وہ ایک ریلیجس آئیڈینٹی بن گئی، وہ امہ کی آئیڈینٹی اور تصور بن گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل اور پریگمیٹک پولیٹیکل نیشن ہوڈ کا تصور بھی مدینہ میں آیا۔ یہ ایک سول رشتہ بن رہا تھا۔ ہم آگے چلتے ہیں، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، تھوڑی سی ہم بلوچستان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ جو رہ رہے ہیں یا ہماری یوتھ ہے وہ ظاہر ویسٹرن میڈیا یا ہمارا اسکینڈینیویا کا میڈیا دیکھتے ہیں، اس میں بلوچستان کی بہت خبریں آتی ہیں۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کو مختصراً اس حوالے سے بتائیے کہ یہ کیا ہے صورتحال ہے، اور ہمارے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، فیوچر تو اللہ نے چاہا بہت برائٹ ہوگا، بہت ٹھیک ہوگا، بہت درست ہوگا۔ موجودہ چیلنج جو ہے وہ ہمیں دہشت گردوں کا سامنا ہے۔ دہشت گردی جس طرح داعش کے لوگ ہیں، اسی طرح یہ بی ایل اے کے بھی لوگ ہیں اور بی ایل ایف کے بھی لوگ ہیں۔ ان کی میتھڈالوجی ایک ہے، نظریہ مختلف ہے۔ ایک نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، دوسرے جغرافیہ کی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن دونوں خودکش حملہ آور کو پروان چڑھاتے ہیں، دونوں اسیسینیشنز کو پروان چڑھاتے ہیں، دونوں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملہ آور ہوتے ہیں، نان کمبیٹنٹ سویلینز پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ میتھڈالوجی میں دونوں سگے بھائی ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ ان سے بات چیت کی جائے، اگر ان کے واقعی کوئی ایسی ریزرویشنز ہیں وہ اسٹیٹ حل کرے، اور مطلب ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنے لوگوں سے کتنا ہم لڑیں گے، کتنی فورسز لڑیں گی، تو اس کا کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب میں پھر دوبارہ آپ کے پروگرام سے کئی جگہوں پہ میں یہ بات کر چکا ہوں، یہ خواہش بار بار اس کا اظہار پاکستان کی ریاست اور وفاق سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ اپنی خوش گمانی کی بنیاد پہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جی آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے، ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہمیں اس میں جو ہے نا بات چیت کو ایک موقع دینا چاہیے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کی، آپ کو پتہ ہے کہ نواب خیر بخش میری صاحب کو بات چیت ہی کے ذریعے کابل میں جب گلمجم ملیشیا ان کو آلموسٹ مارنے کے قریب تھی، ان کے سامان سمیت ان کو لوٹنے کے قریب تھی، تو پاکستان سے ایک C-130 طیارہ اڑا اور ان کو بمائے ان کے اہل و عیال اور سامان کے محفوظ طریقے سے پاکستان میں پہنچایا۔ پھر اس بات چیت کا نتیجہ جو ہے نا بعد میں بھی ایک صورت میں جی، ڈاکٹر رانا نذر کو 2008 میں
آغاز حقوق بلوچستان کے نام پہ پاکستان کی کسٹڈی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تھی اس کے ساتھ ریلیز کیا گیا، تو انہوں نے 1.5 مہینے بعد BLF بنا کے آپ کو جواب دیا۔ لیکن اب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اکبر بگٹی کا جو واقعہ ہوا تھا اس نے مطلب اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا؟ دیکھیے کوئی چیز ٹریگر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اکبر بگٹی صاحب بذات خود بھی ریاست کے ساتھ مسلح کاروائیوں میں شامل تھے۔ ایک وقت وہ گورنر تھے، وہ بلوچستان کے قومی دھارے میں سیاست کر رہے تھے آغاز میں، شروع میں ایسے کچھ حالات ہوئے ہوں گے کہ وہ اس طرف پہنچے؟ آپ کو علم ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو عمومی طور پہ عام معافی کا اعلان کیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یوسفی کا ذکر بھی کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا۔ چند ایسے لوگ تھے جن کو اس موقع پہ بھی معافی نہیں دی گئی، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی لپیٹ کے لائے جائیں تو ان کے لیے معافی نہیں، اور ان میں سے جو ایک صاحب تھے وہ کاتبین وحی میں تھے اور وہ مکتوب کرتے تھے وحی کو۔ کیا کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی جو وہ مرتد ہو گیا؟ جی آگے چلتے ہیں۔ میرے بھی بلوچستان میں بہت دوست ہیں، ابھی آپ کے آنے سے قبل لورالائی میں اور اس کے علاوہ کچھی، گندھاوا اور پشین میں اور نوشکی وغیرہ میں میری ان سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک پرابلم وہاں کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے جو آپ تک پہنچایا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ان کا روزگار اس سے جڑا ہے، فوڈ ڈلیوری کا ہے یا بہت فارن کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کئی دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ان کے روزگار کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا کیا کوئی حل ہے؟ دیکھیں میں پوری ہمدردی کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ مثبت سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اپنے روزگار کا ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں، بٹ بدقسمتی سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں چیلنج کیا درپیش ہے کہ آپ کو ایک مسلح دہشت گردوں کا سامنا ہے جو انہی نیٹ کی سہولیات سے دہشت گردی میں فوائد لیتے ہیں، اس میں اس کا رول ہوتا ہے، اور وہ ایک پورے معاشرے کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے۔ تو جب ایسی چیلنجنگ سچویشن تھی، بعض اوقات اس کی ٹیکنالوجی میں بھی آنسر سرچ کیے جا سکتے ہیں، بعض اوقات ایڈمنسٹریٹو رسپانسز میں سرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو بدقسمتی سے تھوڑا سا وقت میرے خیال میں لے گا جب تک ہم اس کو فلی ایڈریس کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں گورنرز کے کون کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں گورننس کے ہر قسم کے چیلنجز ہیں۔ پاکستان میں آپ ٹیکس کلیکشن سے لے کر ٹیکس ایکسپینڈیچر جو کچھ ہم ارن کر رہے ہیں، ریونیو جنریشن ہے، پھر اس کا جو ہمارا جو ایکسپینڈیچر کا پارٹ ہے، یہ دونوں آسپیکٹ آپ کے چیلنج ہیں۔ آپ کم ریونیو جنریشن کرتے ہیں اور آپ زیادہ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں 100 روپے کی آمدن ہے اور 1000 روپے کا خرچہ ہے، یہ گھر کیسے چلے گا؟ بنیادی طور پر یہ نقطہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پھر جو گھر کے افراد ہیں وہ 20 افراد جو ہیں 100 میں سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یا 9% ہے، 9 افراد کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور 91 افراد جو ہیں وہ کھانے والے ہیں۔ اب 9 کی کنٹریبیوشن میں 100 لوگوں کو آپ پال سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ کلچر جو ٹیکس نیٹ میں بڑھانا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ، سٹیزنز کے ساتھ ایک آپ کو کنورسیشن چاہیے۔ پھر ان کے اندر وہ اعتماد چاہیے کہ جو کنٹریبیوشن وہ ٹیکس نیٹ میں کر رہے ہیں اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، ریزنیبل ہوگا، ان کی فلاح پہ خرچ ہوگا۔ تو یہ دو طرفہ رشتہ ہے۔ یہ مشکل ہے، یہ میرے خیال میں بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اب ہم مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، میرا چونکہ تعلق بھی اس خطے سے ہے۔ آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا مستقبل کہاں ہونا چاہیے، سیاسی مستقبل، یہ اس کا سادہ سا حل ہے۔ جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بھارت تو اس کو یک طرفہ مسئلہ قرار دیتا ہے، لیکن پاکستان کے طرف سے اگر ہم دیکھیں پچھلے جو وقت گزرا ہے، کون کون سی فاش غلطیاں ہیں جو پاکستان کی حکومتوں سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہوئی ہیں کہ ہم اس کو حل نہیں کر پائے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو بہت سارے جگہوں پہ اب ہم کہہ سکتے ہیں، ہندوستان والے نہرو کو کہتے ہیں کہ اس نے غلطی کی اور وہ اس کو یو این میں لے سیکیورٹی گیا، کاؤنسل میں یو این میں لے کے گیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمیں حیدرآباد اور جوناگڑھ کے حوالے سے آفر کی تھی تو ہمیں کشمیر کو اس پر سیٹل کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہ تمام باتیں وہ کہتے ہیں نا ود دا ہیلپ آف ہائنڈ سائٹ, یہ آج میں 2026 میں اس پہ کامنٹس کر رہا ہوں. جی جب آپ 1947 کے حالات میں جاتے ہیں تو اور وہاں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو وہ آل ٹوگیدر آپ ایک مخصوص انوائرمنٹ میں کوئی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی غلطی پاکستان نے کی اپنی طرف سے. جو ایون جو گئے تھے قبائلی یہاں سے, اس کو بہت سارے لوگ غلطی سے تعبیر کرتے. جی لیکن آج جتنا کو کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے یہ تو پرائمرلی اسی کا نتیجہ لیکن ہے. مسئلہ کشمیر پہ ہم عالمی رائما کی اتنی حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ ابھی انہوں نے انڈیا نے کیا تھا وہ جو 370 بھی انہوں نے ختم کیا, اور کشمیر کی حیثیت کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس میں نا انسیکیور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا انٹرنیشنل سطح پہ چائنا کی پوزیشن ویزاوی تائیوان لوگوں نے تسلیم کی ہے؟ نہیں کی ہے. کیا چائنا نے تائیوان پہ اپنی پوزیشن چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی ہے. پہلے آپ اپنی بات کریں. کیا ہم خود کمیٹڈ ہیں کشمیر کے ساتھ یا نہیں؟ چھوڑ پوری دنیا کو چھوڑ دیں. اگر میں کمزور حالت میں یا مضبوط کیفیت میں, کسی بھی کیفیت میں, میری اپنا لیول آف کمٹمنٹ, ڈگری آف کمٹمنٹ کشمیر کے ساتھ کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اچھا, پاکستان کہتا ہے کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ملنا چاہیے. ہم ایک سپوز کرتے ہیں, فار ایگزامپل کشمیری کہتے ہیں جی ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, ہم نے نہ انڈیا نہ پاکستان. تو کیا آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ کشمیر پاکستان قبول کر لے گا؟ بالکل نہیں کرے گا, نہ بالکل کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا کیس کیا ہے کشمیر پہ. ہمارا کیس کشمیر پہ جو بن رہا ہے وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت بنتا ہے. جو یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ مسئلہ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کا, جس میں 565 پرنسپلی اسٹیٹس کو انہوں نے یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو کنورسیشن تھی وہ پاکستان موومنٹ کے دوران بھی چلی تھی. اور نہ صرف کشمیر کے مہاراجا نے, مور اور لیس ہر ریاست کا جو مناک تھا یا چیفٹن تھا انہوں نے برطانیہ کو جناب آپ تو ویسے جا رہے ہیں, آپ نے فیصلہ کر لیا تو ہمیں بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں. کانگریس resisted this idea and for the right reasons. تو انہوں نے کہا جناب آپ اگر یہ کام کریں گے it would be tantamount to the balkanization of South Asia. یہ 565 ملک ہوں گے, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے, بارڈر ڈسپیوٹس ہوں گے, تو کیا کیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم دو ہی ڈومیننٹ پہ ایگری کرتے ہیں. ون از پاکستان, جس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قومیت کی تعریف پر پہلے وہ جیتے کیس اپنا, اور دوسری نیشن سٹیٹ پہ جیتے, اور ہندوستان. یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جو 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا اس میں اسٹیٹس کو یہ حق دیا گیا, اور حیدرآباد وہ 1 سال سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ رہا, اور اس کے جو امبیسڈر تھے مشتاق احمد خان. اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں پورے دیکھیں کسی پوری بات اگر میں کروں شاید ہو سکتا ہے کہ اس سوال کی بھی نوبت نہ آئے اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بات کلیئر ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. باقی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں جب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو ڈینائی کیا گیا تو یہ انڈائریکٹ پیراماؤنسی کے رول کے تحت یہ پرنسلی اسٹیٹس تھی, اور جو سیٹلڈ پروونسز تھی وہ وائس رائے کے انڈر رہتی تھی. تو برٹش راج کا جو پہلی سپریشن تھی نا وہ برما کی ہوئی تھی, یہ دوسری ہے. پھر یہ گلف ایدن سے لے کے جو ہے نا کویت تک یہ بھی اس کا حصہ, یہ بھی برٹش راج کا حصہ تھا, اور اس کو بمبئی سے ہینڈل کیا جاتا تھا. دبئی میں, قطر میں, کویت میں ہندوستانی روپیہ چلتا تھا. اور یہ بھی ایک زمانے میں ڈسکشن آئی کہ جب ہندوستان پاکستان بننے جا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ چوائس دی جائے کہ ہندوستان میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں, جو نہیں کیا گیا. اور پھر 1970 میں جا کے ان ریاستوں کو آزاد حیثیت دی گئی. واپس اپنے اس کی طرف آتے ہوئے 565 میں ریاستوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ یا پاکستان کے ڈومیننٹ میں شامل ہو جائیں یا ہندوستان کے ڈومیننٹ میں شامل ہو جائیں. کسی ایک کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ آزاد حیثیت سے رہیں. اب چونکہ یہ فیصلہ لیگلی کرنا تھا تو یہ لیگل ٹیکنیکلٹی تھی, ان کو برٹش سوزرینٹی کے کنٹرول سے انہوں نے باہر کرنا تھا. وہ باہر ہوں گے, انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ان کا ہوگا,
تو وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹلی کریں گے، انڈیپینڈنٹلی اپنی مرضی سے یا اس میں شامل ہوں گے یا اس میں شامل ہوں گے. لیکن اس میں جو حیدرآباد انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ رہا اس کی کیا آپ کریں گے تشریح؟ کوئی انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ نہیں تھا. میری عرض سن لیں، حیدرآباد کے قصے میں ایک پورا پروگرام آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. یہ تمام جو ریاستیں تھیں ان کی خواہشات ضرور تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے اگر جموں اور سری نگر کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو ہوگا پاکستان میں تو وہ اپنی خواہش رکھیں گے؟ دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے، ایک مضبوط پاکستان جو ہے نا وہ کشمیر کی آزادی اور کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جڑنا اس کی ضمانت ہے. اس کمزور پاکستان کشمیر کی بربادی ہے، مضبوط پاکستان کشمیر کی لیے امید ہے. تو جس کو کشمیر کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہے اسے مضبوط پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. کو مطالعے کا بہت شوق ہے. یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو مطالعہ کے بہت شوقین ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. ان کی خدمت میں ان کے مطالعہ کی نظر اپنی جو 2 کتابیں ہیں افکار تازہ اور وطن ثانی پیش کرنا چاہوں گا، جو سفر میں بھی یہ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اور سویڈن اور پاکستان کے حوالے سے انہیں کافی اس سے معلومات مل سکتی ہیں. بہت شکریہ جی آپ صاحب، بہت بہت مہربانی. تو آپ نے حالیہ دنوں میں کون سی ایسی کتاب پڑھی ہے جس نے آپ کو بہت متاثر کیا؟ کتاب میں وقتاً فوقتاً کیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب میرے زیر مطالعہ ایٹ لیسٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ رہے. میں لوگوں کو سجیسٹ کروں گا جو دلچسپی رکھتے ہیں تاریخ میں، پیٹر فرینکوپن کی کتاب ہے سلک روڈ، جو تاریخ پہ مبنی ہے اور پڑھنے کے لائق ہے. اور سیاست میں آپ کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، آپ کا لیڈر ایسا جس کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی رول ماڈل سیاست میں ہوتا ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یہ آئیڈیل ہے. میری نظر ناؤن سے زیادہ ایڈجیکٹیوز آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے. آپ کو کریکٹرسٹکس پسند ہونے چاہیے. آپ ظاہر سیاست میں اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کروں گا تو لوگ کہیں گے دیکھیں یہ مذہب کا چڑھاوا چاہ رہا ہے. ہم وہ ایک رول ماڈل ہیں جس کو آپ تمام چاہتے ہیں، ہم تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اس رنگ میں رنگا جائے. اب اس رنگ میں ہم نہیں رنگے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود ہماری خواہش ضرور ہے، اور اس خواہش کے بدلے میں ہم اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں. یہ ایک ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. ادر دین دیٹ میرا نہیں خیال کہ ہم کسی فرد کو اس انداز میں ایمیولیٹ یا کاپی کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیے. مجھے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ناؤن سے زیادہ میں ایڈجیکٹو میں بڑی اچھی بات ہے. چیزیں بھٹو صاحب کی اچھی ہیں، بہت سارے ڈکٹیٹرز کی اچھی ہیں کیونکہ ایڈجیکٹو کی بات ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے بینظیر صاحبہ کی ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں. گلوبل لیڈرز میں مطلب اوباما اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تو آپ نے کافی کام کیا ہے. جی، ان کی کون سی ایسی چیز آپ کو اچھی لگی؟ عمران خان صاحب کی اپنی اسٹرینتھ ہے اور اپنی ظاہر ہے ان کی شارٹ کمنگز بھی ہیں. عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ آپٹکس پہ ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ پرسیپشن ڈومین جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پالیٹکس میں. اینڈ ایٹ ٹائمز پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. وہ اس اصول کو سمجھتے ہوئے میرے خیال میں ریلیجسلی اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو ان کو ڈویڈنڈ بھی ملا. ایگزیکٹلی. اچھا، آپ ظاہر سیاست میں آپ کی زندگی بہت مصروف ہوگی، ابھی بھی آپ آئے ہیں، گھریلو زندگی بھی ہے، آپ کی فیملی ہے. آپ کس طرح اس میں بیلنس رکھتے ہیں؟ اور اس میں ساتھ یہ بھی تھوڑا بتائیے کس قسم کے آپ کو کھانے پسند ہیں، موسیقی کا شوق ہے، اپنے ذاتی مشاغل کے حوالے سے بتائیے. جی میں ایم ویری فوڈی. مجھے بالکل کھانے پینے کا، میں دنیا کے ہر قسم کا کھانا جو ہے نا کوزین، چاہے وہ تھائی ہو، انڈونیشین ہو، جاپنیز ہو، چائنیز ہو، میکسیکن ہو، مجھے کوزینز ایکسپیریمنٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے. میں بالکل روایتی انداز میں جب کہیں باہر جاؤں کہ جی میں نے پاکستانی کھانے ہی کھانے ہیں، اس پہ میں نہیں رہتا ہوں. پاکستان میں ہر علاقے کے کھانے سے مجھے شغف ہے. موسیقی پتہ نہیں سم ہاؤ اور دی ادر مجھے شروع سے کلاسیکل موسیقی سے بہت زیادہ دلچسپی رہی.
میں 10 ٹھاٹ اور راگ اور راگنیاں اور جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں گے ٹھمری لانگ ڈرائیو اور کون سے سنتے ہیں music؟ دادرے، مطلب اچھا ٹھمری، دادرا، راگ، ہوں غزل ہوں میں نے فارسی غزل، اردو غزل دونوں ہوں ہزار نوجوانوں مجھے کی ایک پسند ہے۔ مرتبہ ہم پھر بات کرتے ہیں آخر میں، اب بس ہم اس گفتگو کے آخر میں پہنچ گئے ہیں۔ نوجوانوں کو قومی دائرے میں لانے کے لیے، یا وہ ظاہر پاکستان کا فیوچر ہے، سیاست بھی ان لوگوں نے کرنی ہے، آپ کس طرح کا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پاکستان گھر ہے، اور گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر وہ جگہ ہوتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے، اس کو اپنانا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر، اللہ نے اس کو گھر سے تعبیر کیا، وہ ایک صحرا تھا، اس صحرا پہ اپنانے کا فیصلہ کیا، چوائس ایکسرسائز کی کہ اب یہ میرا ہے۔ جب آپ اس کو اپنا مان لیتے ہیں، میرا کہہ دیتے ہیں نا، باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی کہ اب اس کو سنوارنا کیسے ہے، اس کو بنانا کیسے ہے، جی اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ پہلا فیصلہ سب سے اہم ہے کہ کیا آپ نے اس کو اپنایا، آپ نے اس کو اون کیا۔ اونرشپ از دی موسٹ امپورٹنٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ چیز۔ تو جو نئی نسل ہے اس کو اون کرنا پڑے گا، اپنانا پڑے گا۔ جب آپ اپنا لیں گے، پھر اگر کہیں پر آپ اپنے گھر سے ناراض بھی ہیں تو اس ناراضگی کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی، اس کا حل بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ جب آپ اپنانے سے کترائیں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کیا چاہیں گے کہ تاریخ آپ کو کس طرح سے یاد رکھے؟ دیکھیے تو میں اپنے آپ کو آنیسٹلی کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میرے متعلق گفتگو کرے۔ نہیں وہ تو ہے۔ اور میں آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ، اور تاریخ میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن حکیم میں ایک فریز استعمال ہوئی ہے الہین، کہ میں نے الاٹڈ ٹائم تمہیں دیا ہے، تو ہم سب کے پاس ایک الاٹڈ ٹائم ہے، اور اس الاٹڈ ٹائم میں کسی کو یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں حق پہ تھا اور باقی سارے ضد حق پہ تھے۔ جی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں میری ٹھیک ہوئی ہوئی ہوں، کچھ چیزیں آپ کی ٹھیک ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم میں سے ابو جہل اور عمر بن خطاب کے کیٹیگری میں لوگ جس طرح تقسیم ہوئے ہیں، اس تقسیم کو اگر ہم ایوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہم میں سے نہ کوئی ابو جہل کا پیروکار ہے اور نہ کوئی عمر بن خطاب کا مقابلہ کر سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بالکل کھل کے مجھے موقع دیا سوالات کا، اور اب اس انٹرویو کے آخر میں جو خصوصاً اوورسیز پاکستانیز ہیں جو آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میری آپ سب کے لیے دعا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ دیار خیر میں آئے ہیں، اللہ کرے کہ آپ یہاں کامیاب ہوں، کامران ہوں، جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کا اصول آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ اس کو گھر سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو اپنانا ہوگا، اون کرنا ہوگا۔ جب اونرشپ ہوگی تو ایک میوچل اور باہمی احترام کا جو رشتہ ہے گھر والوں کے ساتھ، وہ استوار ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ اور ناظرین، آپ نے یہ ہماری گفتگو سنی پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان سے ہونے والی جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئے تو دوست صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔